جو یہ ورد جاری رکھتا ہے اپنی زبان پر، اس کی زندگی میں معجزے ہونے لگ جاتے ہیں. حقیقت میں بتا رہا ہوں، معجزے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنا پاورفل عمل ہے جو منٹوں میں ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے. سچ بتا رہا ہوں، آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ زندگی کیسے پلٹ جاتی ہے. اگر ہم اسے وظائف کا بادشاہ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج دیکھ لیجئے دنیا میں لوگ کسی بھی کام میں پھنسے ہوئے ہو تو اپنے کام کو حل کرنے کے لیے وظائف کا سہارا لیتے ہیں. وظائف پڑھتے ہیں، دن رات تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. کسی کو 1000 مرتبہ دی جاتی، کسی کو 10,000 مرتبہ، کسی کو 1,00,000 مرتبہ. کوئی بھی بزرگ تسبیح دے دیتا ہے، وہ بندہ کرتا رہتا ہے. اس کے بعد اس کا دماغ پلٹنے لگ جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا. کیونکہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اتنا زیادہ دیندار نہیں ہوتا. یہ جو بڑے بڑے وظائف ہوتے ہیں یہ اللہ والے کرتے ہیں، یہ بزرگ کرتے ہیں، اور انہیں واقعی اس کے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں. میں وظائف کا خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں عام آدمی کو اتنے وظائف نہیں کرنے چاہیے. میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وظیفوں کا سردار کہا جائے تو برا نہیں ہے. کیونکہ یہ وظیفوں کا سردار اس لیے کہہ رہا ہوں، بات سمجھنے والی ہے. ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو کہ ہم وظائف کوئی سا بھی کرتے ہیں. کوئی بھی بزرگ ہمیں وظائف دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ وظیفہ کرو اور تمہارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یار مسئلے حل کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے. یہ بات تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں، میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک سارے مسئلے حل کر دیتا ہے ہمارے. ہم پریشانی میں پھنسے ہوئے ہوں، بیماری میں پھنسے ہوئے ہوں، یا پھر کسی بھی طرح کے معاملات میں ہوں، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہے، چاہے کسی بھی چیز کا اولاد نافرمان ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، ہم مدد کس سے طلب کرتے؟ اللہ پاک سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آتی ہے. اس لیے ہم وظائف کرنے لگ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنے ہیوی وظائف جو ہے، جتنا ہیوی وظیفہ ہوگا اتنے ہی میرے کام آسانی سے بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی، سوچ ہی غلط بنائی بھی ہم نے. آپ ہی دیکھ لیجئے کوئی بھی وظیفہ کیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے سب سے پہلے. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یاد رکھیں، سمجھیں اس بات کو، غور سے اچھے سے سمجھے گا اس بات کو کہ اللہ جب راضی ہو جائے گا تو معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل سمپل سی بات کر رہا ہوں میں، ہر بندے کے دماغ میں بیٹھ جائے گی یہ بات. اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم وظائف کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے وظائف سے؟ بعض اوقات بندہ اتنا نیک نہیں ہے، وہ دن بھر غلط باتیں بھی منہ سے نکال رہا ہے، الٹے الفاظ بھی، غلط الفاظ بھی نکال رہا ہے، اور پھر ہیوی وظائف بھی کر رہا ہے. اب دیکھیں، روحانی پاور جس کے اندر زیادہ ہوگی وہ وظائف زیادہ کرتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑے بڑے وظائف کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر روحانی پاور زیادہ ہے. لیکن ایک بندہ جو روحانی طور پر مضبوط نہیں ہے تو وہ وظیفہ کرنے جب بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ پلٹتا ہے، یا سر درد شروع ہو جاتا ہے، سر سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں. طبیعت میں یعنی کہ ان شارٹ یہ سمجھ لیجئے طبیعت میں بے چینی سی آ جاتی ہے بندے کی. حالانکہ ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو میں بات سمجھانے والا ہوں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. میں بات کر رہا ہوں استغفار کی. اب استغفار کرتے ہیں یہ کس لیے ہوتا ہے یہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو. آپ کی ہر پریشانی، مشکلات، یہ تو میں ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دور ہو جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، ہم دوسرے وظائف جو کر رہے ہیں اس میں کسے راضی کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کو، تاکہ ہمارے کام بن جائے. لیکن جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خطا کار مان رہے ہوتے ہیں، اور اس بات پر ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کہتے ہیں کہ اللہ، ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، میں جانتا ہوں میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں اپنی غلطیوں کو، میں مانتا ہوں،
میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں میرے اللہ، اسے قبول فرما لے، تو بڑا عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، آپ سسٹم سمجھیے، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اسے ہٹا دو، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کیا، اس پر جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں ساری بیماریاں ہٹا دو، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کیا، اب یہ جو کچھ بھی مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، یہ جو چاہے گا میں اسے نوازوں گا، کیونکہ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور بات بڑی گہری اور سمجھنے والی ہے، مطلب میں نے آپ لوگوں کو جو اسٹارٹ میں بتایا کہ وظائف ہم کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے پھنسے ہوئے ہیں وہ ہو جائے، لیکن اس سے کچھ لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہے، دماغی طور پر ایک وظیفہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب آپ استغفار کرتے ہیں یہ یقین کیجئے کہ اس کا ورد زبان پر جاری رہے، اتنے بہترین سے بہترین نتائج دیکھنے کو ملتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی زبان پر استغفار جاری رہتا ہے ہر وقت، وہ خاموش بھی ہیں تو دل میں استغفار پڑھ رہے ہیں، وہ زبان سے بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب ورد جاری ہے تو ان کی زندگی کے معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب معاملات، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، اذیتیں، اولاد کا نافرمان ہونا، یعنی کہ بدتمیزی کر رہی ہے اولاد، رشتے نہیں آ رہے، بیماریاں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، یہ عام بندے کی زندگی میں ہوتا ہے میرے دوست۔ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں چیزیں شامل نہیں ہیں، جنہیں استغفار کرتے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو زبان پر استغفار کا ورد جاری رکھتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ رب العزت سکون اتار دیتا ہے، ان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ جب گناہوں سے بندہ پاک ہونے لگتا ہے تو چہرے پہ نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے، چہرہ اس کا صاف و شفاف نظر آنے لگتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب، ایک وقار آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے دوسروں کی نظر میں عزت دار بنا دیتے ہیں، عزت والا بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بات جان لو کہ اللہ پاک ہی عزت اور مرتبہ دیتا ہے بندے کو۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، چھپ چھپ کے رو رہا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا نہیں پھر رہا کہ یار میں استغفار کر رہا ہوں۔ بات سمجھو، یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، آپ معافی مانگ رہے ہو اللہ سے، تو دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ آپ لوگوں کے سامنے جب رو گے کہ میری یہ پرابلمز ہیں تو پرابلمز بڑھتی ہیں، اور جو لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ظاہر کرتے کہ یار میں اتنا پڑھتا ہوں، اتنا پرہیزگار ہوں، تو بھائی ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں۔ بہت سے کمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بھائی 5 سال سے پڑھ رہا ہوں، 7 سال سے پڑھ رہا ہوں، لگاتار پڑھ رہا ہوں، یہ لگاتار پڑھ رہی ہوں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، غلطیاں پہچانو۔ جتنا کم بولو گے اتنے تمہارے مسئلے حل ہوں گے، جتنا زبان پر استغفار کا ورد جاری رکھو گے معاملات خود بخود حل ہوں گے۔ معاملات تو چھوڑ دیجئے، آپ کے معاملات خراب ہوں گے ہی نہیں، بیماریاں قریب ہی نہیں آتی، کیونکہ آپ کے گرد ایک حصار بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے استغفار کرنے والوں کے گھر میں، محلے میں کوئی بے برکتی نہیں آ سکتی، کوئی مشکل پریشانی نہیں آ سکتی۔ استغفار کرنے والے کے گرد تو حصار بن جاتا ہے، لیکن اس کی اپنی فیملی کے گرد بھی حصار بن جاتا ہے، اس کے محلے میں بھی، یعنی کہ کوئی آفت و بلائیں نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو یار استغفار میں کتنی پاور ہے بندہ سمجھ نہیں پاتا، صرف یہ یقین کرنے کی بات ہے۔ اور آپ دن میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟
مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور کیا آپ استغفار کا ورد ہر وقت زبان پر جاری رکھتے ہیں؟ تو یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ یقین کیجئے کسی کو نہ بتائیے، آپ کی زندگی میں بہت تیزی سے بدلاؤ آنے لگ جائے گا، آپ کی قسمت کھل جائے گی، راستے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا صبر رکھیے بس۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔